ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم قد تداعى كما تداعى الآكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ عَنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواہ ابو داود والبیہقی فی دلائل النبوہ۔ معزز صدر محترم، علماء کرام اور اس مجلس میں حاضر ہونے والے ہمارے تمام احباب اور پردہ کی آڑ میں بیٹھی ہوئی سماعت کرنے والی ہماری ماں اور بہنیں، ایک حدیث شریف میں نے تلاوت کی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ ابھی آپ حضرات مفتی حماد صاحب سے سن رہے تھے، وہ ہماری امت مسلمہ کی شکایت کر رہے تھے کہ آج ہماری حالات جو ہے وہ دیگر گوں ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو بھی تھوڑی بہت حالات حاضرہ کا دنیا کے اندر مختلف ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو کہ خبروں کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کہنے کو مسلمانوں کے پاس 22 سے زیادہ حکومتیں ان کی اپنی حکومتیں ہیں۔ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے اور بہت سی چیز کی کمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بہت سی دوسری قوموں سے زیادہ مسلمان تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ مسلمان ملکوں کے اندر دولت کے خزانے موجود ہیں اور ان خزانوں کو وہ اپنے عیش و عشرت میں استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی حکومتیں بھی ہیں۔ تمام قسم کی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کے مارکیٹ میں مسلمانوں کی ویلیو جو ہے وہ بالکل نہ کے برابر ہے۔ ان کی کوئی بات سنی نہیں جاتی، ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جاتا،
ان کو ہر طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کو ہر طرح سے دبایا جاتا ہے۔ مسلم ممالک کو غیروں نے، کافروں نے اپنے طور پر جیسے مل بانٹ کر جو ہے حصے بکھرے کر لیے ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کمپنیاں ان ملکوں کے اندر کاروبار کر کے دولت بٹور رہی ہے، کوئی کسی اور طریقے سے جو ہے اس کی دولت کو جو ہے کھینچ رہا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن مسلمان ملکوں کی اور مسلمان امت مسلمہ کی قدر و قیمت اس قدر بے قیمت ہو کر رہ گئی ہے کہ اس کا تصور صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مکی و مدنی سردار دو جہاں نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ چنانچہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر دنیا کی قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی اور تم کو اس طرح سے حصے بکھرے میں بانٹ دے گی اور تمہاری دولت کو اور تم سے وہ ایسے فائدے حاصل کرے گی جس طرح سے دسترخوان لگا ہوا ہو اور اس دسترخوان میں کھانے چن دیے گئے ہوں اور لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں کہ بھائی آؤ، یہ گوشت کھاؤ، یہ بریانی کھاؤ، یہ فلاں چیز تم کھاؤ، یہ لو وہ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ اس دسترخوان میں چنے ہوئے کھانوں جیسی ہے۔ صحابہ کرام کو بہت ہی تعجب ہوا اور اس کے بعد سب سے پہلا سوال تو حضور سے انہوں نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آخری دور میں، مدنی دور میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت تعداد ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی کتنی خوب زور۔ حجۃ الوداع میں تو 1.25 لاکھ کے قریب، اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، بس اتنی ہی تعداد تھی۔ اور اتنی تعداد ہونے کے باوجود پوری دنیا میں وہ غالب تھے۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، پوچھا کہ کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے جو ہماری یہ حالت، یہ بری حالت جو ہے ہوگی، ہماری جو یہ گت بنے گی کہ لوگ ہمیں جو ہے یہ دسترخوان کے کھانے کے طریقے سے جو ہے ان کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، کیا ایسا ہوگا؟ اس دن جو ہے کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ لا، ایسا نہیں، بل انتم یومئذ کثیرون، اس دن تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم اتنے بے قیمت ہوگے کہ انتم کا غثاء کا غثاء السیل، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سے بارش کے وقت سیلاب میں جب بارش کا پانی برستا ہے اور جو بہہ کر جاتا ہے، اس میں کوڑے کباڑے جس طرح سے بہہ کر جاتے ہیں، اس طرح سے تمہاری حالت ہو جائے گی کہ تم جو ہے بالکل بارش کے زمانے میں سیلاب میں جس طرح سے کوڑے کباڑے بہہ کر جاتے ہیں، ایسی تمہاری حالت ہو جائے گی۔ یہ بھی بڑی عجیب تشبیہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آج کل کے زمانے کے جو ہے وہ معجزات کو جو ہے، انبیاء کے معجزات کے بارے میں جو ہے شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، جو نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں،
اور خاص طور پر جو ہے جو سائنس وغیرہ کے دل دادا ہیں وہ ہر بات کو جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی معقولیت سے اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا اگر کوئی معجزہ اگر ہوتا ہے تو اس وقت اس بات کو سن کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے معجزہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں, دوسرے نہ کر سکتے ہوں. یہ کیا کم بات ہے کہ عرب کے ایسے جاہل قوم, جس قوم کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اور جو لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے, ایک خدا کا واحد, ایک خدا واحد کا تصور جو ہے ان کے لیے جو ہے ناممکن میں سے تھا. چنانچہ فران کی چوٹیوں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا گونجی کہ آئے لوگوں کہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے, صرف ایک خدا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا, جواب میں کیا کہا تھا, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. ارے یہ کیسی بات ہے, تمام معبودوں کو انہوں نے ایک ہی معبود بنا دیا اور سب کو جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ڈسمس کر دیا, ختم کر دیا. یہ کتنی تعجب کی بات ہے. یعنی معبود جو ہے وہ ایک ہو, ایک سے زیادہ نہ ہو, بلکہ پوری دنیا کا سارا کاروبار زندگی جو ہے وہ ایک ہی معبود چلا رہا ہو, یہ بات ان کے سمجھ سے جو ہے پرے تھی. اور ایسی جاہل قوم کہ مکہ کے اندر گنے چنے چند آدمی تھے جو تھوڑا بہت لکھنا جانتے تھے, اور باقی سب کے سب جو ہے ان پڑھ ہوا کرتے تھے. اور ان کو ان پڑھ ہونے پر جو ہے اس پر جو ہے اپنی کوئی شرمندگی نہیں تھی, بلکہ ان پڑھ ہونا جو ہے ان کے لیے فخر کی بات تھی. وہ اپنے آپ کو ان پڑھ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان پڑھ اور امی جو ہے وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم امی ہیں, اور ہر قسم کی اخلاقی برائی کے اندر مبتلا تھے. یاد رکھیے, جن لوگوں کے ذہن میں شرک ہو, جو ایک واحد اللہ کو نہیں مانتا ہو, توحید کا وہ قائل نہ ہو, اور کارخانہ زندگی اور کارخانہ دنیا کو جو ہے انہوں نے بہت سے معبودوں میں تقسیم کر دیا ہو, ان کی عقل جو ہے اتنی معمولی, اتنی سطحی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے کوئی بات سمجھانا بہت مشکل ہے. تو ایسی ان پڑھ اور جاہل قوم کو ایسے مسائل اور ایسی چیزیں جو ہے وہ سمجھا دینا, کیا یہ معجزہ سے کوئی کم ہے؟ جبکہ آج جو ہے پڑھے لکھے زمانے میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے جو ہے آدمی کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا پروفیسر ہونا پڑتا ہے, اور کیسے کیسے پروپیگنڈے کرنے پڑتے ہیں, اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ پڑھی لکھی قوم کو سمجھانے کے لیے. اور پھر بھی جو ہے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, شکوک و شبہات جو ہے ان کے ذہن میں جو ہے موجود رہتے ہیں. مکہ کے وہ لوگ جو بالکل علم سے نابلد تھے, ان کو اتنی باریک اور دقیق باتیں سمجھا دینا, اور وہ بھی مستقبل کی خبر کے بارے میں. دیکھیے, آدمی جو ہے پڑھ کر جو ہے جب پڑھتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے تین چیزیں ہوتی ہیں, تین زمانے ہوتے ہیں. ایک ماضی کا زمانہ جو گزر چکا ہے, پاسٹ, اور ایک جو حالیہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ حال, اور ایک مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے. تو ماضی کے بارے میں, پچھلے زمانے کے بارے میں ان کا علم جو ہے صفر کے درجے میں تھا. حال کا علم جو ہے ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی. اور مستقبل کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جادوگروں کے سامنے, کاہنوں کے سامنے جا کر جو ہے اپنے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اور وہ اٹکل پچو کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے, اور اسی پر وہ یقین کر لیتے تھے. کوئی کسی اپنے معبود کے پاس جو ہے وہ جا کر جو ہے قرآن نکال لیتا تھا, اور بات جو ہے معلوم کر لیتا تھا کہ میرا آگے کیا ہونے والا ہے, کیا واقعہ ہونے والا ہے. اس قسم کے ذہن کے لوگوں کو ایسی باریک باتیں جو ہے سمجھا دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ تو معجزہ ہے, اس سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کیسی محبت کرتا ہے. اس قوم کو سمجھانا جو محبت کیا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے بھی جو ہے محبت ان کو جو ہے ویسی نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج ہمارے زمانے میں ہے. لڑنے بھیڑنے والی قوم, بہادری,
اور جنگجو کرنا، دوسرے قبیلوں کو جو ہے نیچا دکھانا اور ان میں مار کاٹ کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ اس قسم کا ان کا مزاج تھا۔ ان کے ہاں رحم ہی کیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو جو ہے پیار کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے بڑے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ یعنی ایک مرد کے لیے جو ہے ایسے پیار کرنا اور ایسے شفقت کرنا، یہ ان کے لیے جو ہے بڑے تعجب کی بات تھی۔ ایک مرد آدمی جو بہادر ہو، جنگجو ہو، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ لیڈر بھی ہو اور یہ ہو، وہ ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نرم نرم بات کرے اور اس طرح سے محبت کرے، یہ بڑی تعجب کی بات تھی ان کے لیے۔ تو ایسی قوم جو سخت دل، سخت جان، اور کیا کہتے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں جو ہے، الہیات کے معاملے میں جو ہے ان کا علم جو ہے بالکل صفر، خدائی کو انہوں نے ہزاروں معبودوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور اس قوم کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کس طرح محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا مثال دے کر، بڑی عجیب مثال ہے، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی صحرا میں بیابان میں سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے اونٹ پر سفر کر رہا ہے، اس کے اونٹ کے اوپر کجاوے میں جو ہے اس کا کھانا اور پانی اس کے اندر موجود ہے۔ بیابان صحرا، عرب کے صحرا کو جس نے دیکھا ہوگا، افریقہ کے صحرا کو جس نے دیکھا ہوگا، دور دور تک حد نظر جو ہے صرف ریت ہی ریت، اور کیا کہتے ہیں کہ تیز دھوپ اور چلچلاتی ہوئی جو ہے گرمی، اور جلتے ہوئے کھولتے ہوئے جو ہے ریت اور پہاڑ پتھر، اور اس میں جو ہے کہیں پر کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، کوئی آبادی نہیں۔ ایسے موقع پر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تنہا اونٹ کے اوپر، اور اس میں اپنی خوراک بھی موجود ہے، اس کو لے کر جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ دن کا وقت آ گیا، سورج نکل آیا، دھوپ کی تپش ہو گئی، ایسے میں اس نے جو ہے کہیں پر کوئی درخت دیکھا، اور اس درخت کے نیچے اس نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ کو وہاں پر جو ہے کہیں چھوڑ کر جو ہے وہ درخت کے نیچے سائے میں سستانے کے لیے لگ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دیر جب سستانے کے بعد، سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی جو ہے وہ اونٹ موجود نہیں ہے، وہ اونٹ جو ہے کسی اس میں جو ہے بیابان میں کہیں پر گم ہو گیا، کہیں چلا گیا، بھاگ گیا، جس میں اس کا کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، اور کچھ سامان جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ اس کے پاس تھا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں۔ اب کیا ہوا کہ اس نے بڑے حیران اور پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں پر نہیں ملا، اور تلاش کرنے کے لیے زیادہ دور بھی جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اپنے پاس سواری نہیں ہے، ریت کا راستہ ہے، وہ بھی گرم ہے، اور اس میں کہاں تک وہ تلاش کرتا۔ بہت دیر تک یہاں وہاں تلاش کیا، بہت دور تک دیکھا، لیکن اونٹ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو وہ تھک ہار کر آ کر کیا کیا، اس نے اپنے اسی درخت کے نیچے جو ہے پھر لیٹ گیا۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ اب تو موت ہی میرے لیے ہے، اس لیے کہ میں تلاش کرنے کے لیے نکلوں گا تو پھر کسی پل کنارے نہیں پہنچ سکوں گا، اور تپتی ہوئی دھوپ اور کیا کہتے ہیں کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت میں میرا وہیں پر جو ہے قیمہ بن جائے گا، اور میں وہیں پر جو ہے ختم ہو جاؤں گا۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ اسی جگہ درخت کے نیچے میں لیٹ جاتا ہوں، موت آنی ہے یہیں پر آ جائے گی۔ یعنی زندگی سے وہ مایوس ہو گیا بالکل۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے یہ سوچا کہ بس اب تو مجھے موت آئے گی، اس لیے کہ میں جو ہے یہاں سے نکل نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، سواری میرے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پیاس لگے گی تو مجھے جو ہے پانی ایک قطرہ نہیں مل سکتا، تو اب تو مجھے موت ہی آنی ہے، اب میں مر جاؤں گا یہاں پر۔ اس نے سوچا کہ ادھر ادھر جا کر بھٹک کر کیا مرے، یہیں پر چلو مر جاتے ہیں۔ درخت کے نیچے وہ سو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دیر جو ہے وہ تھا اسی حالت میں، جو ہے آنکھ بند کیے ہوئے جو ہے پڑا تھا یا بیٹھا تھا، جو بھی ہو۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ جو ہے ماں ساز و سامان کے وہاں پر موجود ہے۔ اب بتاؤ، وہ آدمی جو زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے جب اپنے گم کردہ اونٹ کو، سواری کو دیکھا، اس میں ساز و سامان کو بھی دیکھا، اس کا خوراک بھی اس کے اندر موجود تھا، سب تھا، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ دیکھو ایک بندہ جو نافرمانی میں لگا رہتا ہے اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں آتا ہے، تو پروردگار عالم کو اپنے اس بندے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی روٹ جو ہے گم ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ملی، جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ بتائیے یہ تصوف کا اور اس کا جو ہے الہیات کا ایک باریک مسئلہ کس قدر کتنے شاندار مثال میں اور کتنے اچھے انداز میں سمجھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو شکوک و شبہات نہیں پیش آتے تھے۔ آج ہم میں سے پڑھا لکھا آدمی مولوی کو بھی جو ہے شک و شبہ پیش آتا ہے، دینی معاملے میں شک و شبہ پیش آتا ہے، لیکن انہیں شک و شبہ اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی آبیاری کی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین اور آخرین سب کے علوم کے جو ہے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں کسی کو اتنا علم اللہ نے دیا ہی نہیں۔ انہوں نے ہماری بیماری کو اور ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات کو ان کو اس کی پیشن گوئی فرمائی اور اس کے بعد بتایا۔ دیکھیے دنیا کے فلاسفر ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے بدھی جیوی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی تاریخ تو لکھتے ہی ہیں، وہ جو ہے اس میں کے اندر بھی جو ہے بہت کچھ جھول جھال ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے حالات کو بھی جو ہے بتاتے ہیں، لیکن جب مستقبل کی بات بتانی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کچھ شکوک و شبہات، کچھ خدشات وغیرہ ظاہر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر کر کے چلے جاتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ کچھ دن کے بعد، جیسے کہ بتا رہے ہیں نا، ابھی بتایا جاتا ہے کہ مستقبل کے زمانے میں لوگ پانی کے لیے ملکوں کے درمیان جو ہے ورلڈ وار ہو جائے گا، پینے کا پانی، یعنی پانی کی اتنی قلت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آج سے 100-150 سال پہلے کسی فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ دنیا کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، یعنی انسانوں کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ بھائی ایک آدمی سے جو ہے اس کے پھر 4 بچے ہو گئے، 6 بچے ہو گئے، 1 سے 10 ہو گیا، پھر 10 سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 100 ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آبادی جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور خوراک اور دوسری چیزیں جو زندگی گزارنے کے جو وسائل ہیں وہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی رفتار بہت ہی سست ہے، کم ہے۔ لہذا آئندہ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ فوڈ کرائسس پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا کہ بھوک مری کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا سلوشن اور اس کا حل یہ ہے کہ ابھی سے جو ہے اس پر کیا کہتے ہیں کہ فکر کیا جائے، چنتا بھاونا کیا جائے کہ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ نکالا کہ بھائی دیکھو یہ آبادی جو اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس آبادی کو گھٹانے کی کوشش کرو۔ آبادی کو گھٹانے کی کوشش کیا ہوگی کہ بھائی لوگ بچے جو ہے کم پیدا کریں، تو پھر اس کے بعد تو یہ نعرہ چل پڑا کہ ہم 2 اور ہمارے 2، یعنی ایک اگر جوڑا ہے شادی شدہ تو 2 آدمی ہے تو ان کے بچے اگر ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ 2 ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 سے زیادہ ہوں گے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے بگڑ جائے گا اور آبادی زیادہ ہو جائے گی، پھر خوراک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، رہائش کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا جو ہے دقتیں آئے گی۔ لہذا آبادی کو ختم کرو، آبادی کو کم کرو۔ اب اس پر جو ہے ملکوں کے اندر عمل شروع ہو گیا، بہت سے ملک کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر بھی جو ہے ایک زمانہ تھا کہ بھائی آبادی کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، لوگ تو ایسے مانیں گے نہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی نسبندی کر دیا جائے، ان کا آپریشن کر کے جو ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی کم کر دی جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ہمارے بچپن میں جب ہم یوپی میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ نسبندی کا زمانہ بہت زور چلا تھا، زبردستی لوگ کرا رہے تھے سرکاری حکام، تو ہمارے بہت سے اساتذہ جو ہے آبادی کو چھوڑ کر جو ہے وہ جنگلوں میں جا کر پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ منظر ہمارے سامنے ہے، بہت سے لوگوں کی نسبندی کی گئی اور زبردستی کر دی گئی، یہاں تک کہ بوڑھا آدمی جس کو جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کی نسبندی کر دی گئی، بہت کچھ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آبادی کم کرنے کے لیے جو ہے یہ ہوا، پھر وہ حکومت گر گئی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن
کیا ہوا کہ آبادی تو وہ کم نہیں ہوئی، آبادی تو اسی تناسب سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس فلاسفر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بعد میں اس نے یہ کہا، اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر اس نے یہ کہا تھا کہ بعد میں چل کر جو ہے خوراک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گیہوں اور یہ چاول اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہوگی، ابھی جتنی مقدار میں پیدا ہو رہی ہے اس سے جو ہے لوگ کھانے بغیر جو ہے مر جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ اس لیے جو ہے بہت مشکل حالات پیش آنے والے ہیں، لہذا نسبندی کر دو۔ لیکن اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اگر قرآن کھول کے دیکھ لیتا اور قرآن کی تعلیم سے کچھ اگر اس مناسبت ہوتی تو اس کو معلوم ہو جاتا، اگر اللہ پر یقین ہوتا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، زمین پر رینگنے والے چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، سب کی روزی اسی زمین پر ہے، الا علی اللہ رزقها، سب کی روزی کی ذمہ دار جو ہے، روزی کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ پر جو ہے اس کی رزق کی جو ہے ذمہ داری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایک مسلمان جس کو ایمان ہو اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تو وہ تو فوراً کہہ دے گا کہ میاں یہ سب بیکار کی بات ہے، بکواس ہے، بعد میں کھانے نہیں ملے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، زیادہ بچے پیدا ہو جائیں گے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے تو اس کی روزی دے کر پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، ماں کے تھن میں جو ہے دودھ بھیج دیتا ہے، تو وہ اللہ جو ہے وہ بچہ آنے کے بعد جو ہے اس کو روزی نہیں دے گا، جبکہ وہ ہاتھ پیر لے کر آ رہا ہے، کمانے کی صلاحیت لے کر آ رہا ہے، تو یہ سب بات بکواس ہے، ایک ایمان والا وہ کہہ دیتا۔ لیکن اس کی نظر وہاں پر نہیں گئی کہ وہ جو ہے جو معقول بات کو جو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اسی روئے زمین پر اس کے رزق کا انتظام ہے اور قیامت تک رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ہے، اور قرآن مجید جب تک ہے یہ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے تمام جانداروں کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے لیا ہے، اور اس کی روزی جو ہے اسی زمین پر رکھ دیا ہے۔ انسان بھی جتنے بڑھ جائیں، جانور جتنے بھی ہو جائیں، ان کو خوراک ملے گی اور اسی زمین سے ملے گی۔ چنانچہ یہ تو اللہ کا وعدہ، اور لوگوں نے کیا سمجھا کہ نہیں فوڈ کرائسس پیدا ہو جائے گا، لیکن ہوا کیا کہ وہ فلاسفر وہ تو دیکھ رہا تھا اپنے زمانے کے لحاظ سے جو پیداوار جو کھیتی ہو رہی ہے اس لحاظ سے اتنی ہونے کا یہ نہیں، مستقبل پر اس کی نظر ہی نہیں تھی، وہ جانتا ہی نہیں تھا، مستقبل کو کون جانے گا، وہ تو اللہ ہی جانے گا جو زمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر اتنی صلاحیت رکھ دی کہ لوگ اس سے انجان رہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہی زمین جو 1 بیگھا زمین آج ہمیں 10 من جو ہے دھان دیتا ہے، دے رہی ہے، مستقبل میں جو ہے وہ 30 من کر کے دے گی، اور سال میں 3 مرتبہ دے گی۔ اور جس زمین کو جو ہے تم تنگ سمجھ رہے ہو، رہنے کے لیے جگہ کی کمی تمہیں ہو جائے گی، بعد میں مستقبل میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ پھر جو ہے وہ مکانات جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جگہ تھوڑی ہی رہے گی، اور اس میں مکانات اتنے اونچے اونچے بنیں گے کہ ایک تھوڑی سی جگہ میں جو ہے ایک پوری بستی اس میں سما سکتی ہے۔ چنانچہ آج جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل جو بلڈنگیں جو بن رہی ہے، ایک جگہ میں جو ہے ایک بلڈنگ بنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 7 منزلہ 10 منزلہ 50 منزلہ مکانات بن رہے ہیں، اور اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، یہ سب رہنے کا انتظام ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اتنی وسیع بنائی ہے کہ اتنی زمین ہے کہ آج بھی ہمارے ہندوستان جو کثیر الآبادی ملک ہے، اس ملک میں بھی اتنی جگہ اتنی زمین موجود ہے کہ جتنے لوگ ابھی تک ہیں، اگر اس کا دوگنا بھی ہو جائے تو ان کے لیے رہنے سہنے کی کوئی کمی ہوگی ہی نہیں۔ تو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں، دنیا کا بڑا سے بڑا فلاسفر ہو، سائنٹسٹ ہو، وہ جانتا ہی نہیں، لیکن نبی جو کچھ بتاتا ہے وہ جو ہے ماضی کی خبر بھی ٹھیک ٹھیک دیتا ہے، اور حال کے جو ہے اس کو بھی صحیح بتاتا ہے، جو آئندہ آنے والے حالات ہیں اس کو بھی بالکل صحیح پیشین گوئی کرتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم اس پروردگار عالم جو عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ، اس کے طرف سے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو وسیع ہے پوری دنیا۔ اچھا، یہ جب یہ چلا تھا کہ بھائی آبادی کم کرو، تو ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی جو تھوڑا پڑھے لکھے ہیں وہ بہت متاثر تھے، اور بہت سے لوگوں کو جو ہم جانتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے بچے بہت کم ہوتے ہیں، بچہ کم جو ہے رکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک خناس جو ہے بھر دیا گیا ہے کہ ارے بھائی بچے زیادہ ہوں گے تو ان کو پڑھانا ہے، پھر انسان بھی بنانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بچے کو آپ پڑھا لکھا کر جو ہے ڈاکٹر انجینئر بنا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکیں گے، سائنٹسٹ نہیں بن سکیں گے، اور کیا کہتے ہیں کہ اونچے عہدے پر اور اونچی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ارے بھائی دنیا کے اندر ہر قسم کے آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ میرا بچہ کیا کہتے ہیں کہ مزدوری نہ کرے، محنت مشقت کا کام نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تم کیا روک سکتے ہو؟ تم اپنی ساتھ بھر کوشش کر سکتے ہو کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے اونچا سے اونچی جگہ میں پہنچا دیں، لیکن پہنچے گا وہی جس کو اللہ ہی چاہے گا۔ تو کیا کرتے تھے کہ وہ بچے ان کا بچہ کم ہونا چاہیے، کسی کا ایک بچہ، کسی کا دو بچہ، اور آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک بچہ تھا، اتفاقی طور پر جو ہے حادثہ میں، ایکسیڈنٹ میں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کا گھر سنسان پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، ہو کا عالم۔ تو بھائی اور دوستو، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ زمین پر تمام بسنے والوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے، تو پھر ایک ایمان والے کو جو ہے اس کا یقین ہونا چاہیے۔ جب یقین نہیں ہے تو بھائی کون سا یقین آپ لے کے جو ہے گھوم رہے ہو؟ اس کا اگر یقین نہیں ہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جس طرح سے دسترخوان میں کھانے والوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹولی جو ہے ٹوٹ پڑتی ہے، ہر چیز جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مل بانٹ کر جو ہے وہ کھینچ تان کر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، اسی طرح سے تمہاری حالت ہو جائے گی۔ اور کیا ہوگا کہ اس وقت تم کم نہیں ہوگے بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری قیمت کیا ہوگی کہ جس طرح سے سیلاب کے وقت میں، برسات میں جب سیلاب آتا ہے تو پانی جو کوڑا کباڑا خش و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے کہ ان کا نہ کوئی وزن ہوتا ہے، نہ قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ بہنے والا جو اوپر میں جو کباڑا جو ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا۔ اگر وزن ہوتا تو زمین کے نیچے رہتا ہے نا، وہ تو بہہ کے چلا جا رہا ہے۔ تو یہی حالت تمہاری ہو جائے گی۔ آج غور کر کے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ہماری حکومتوں کے ہونے کے باوجود، ہمارے سائنٹسٹوں کے ہونے کے باوجود، ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئر ہونے کے باوجود، ہمارے پاس دولت کا انبار ہونے کے باوجود، آج پوری دنیا کے مارکیٹ میں مسلمانوں کا ویلو بالکل کیا کہتے ہیں کہ بالکل زیرو ہے، کوئی ان کی سنتا نہیں ہے۔ آپ لاکھ چلاتے رہ جاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن یو این او وہی فیصلہ کرے گا کہ اس ملک میں جو ہے بمباری کر کے تباہ کر دو، برباد کر دو، ساری دنیا جو ہے چیختی رہ جائے۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ جس کو جو من میں آتا ہے، جو جب چاہتا ہے، وہ کسی مسلم ملک میں دھاوا بول دیتا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کرتا ہے، پلان کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے۔ کہیں مسجدوں کو جو ہے ڈھا دیا جاتا ہے، کہیں پر جو ہے مدرسوں پر حملہ ہوتا ہے، کہیں پر یہ ہوتا ہے، اور مسلمان اتنے بے قیمت ہیں کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا کہ تم جس طرح سے سیلاب میں بہنے والے جھاگ اور خس و خاشاک کوڑا کباڑا ہوتا ہے، ایسے ہی تم بے قیمت ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا اور تمہاری کوئی قیمت بھی نہیں ہوگی۔ آج غور کر کے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر کیا مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہے؟ جو بیعینی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر جو فرمایا تھا، بالکل ہو بہو آج ایسا ہو گیا کہ نہیں؟ بالکل وہی ہے۔ بھائیو اور دوستو، ہم اور آپ یہ تو دیکھ لیا ہم نے کہ حضور نے جو کچھ فرمایا تھا بالکل بیان نہیں، وہی ہوگا، وہی ہوا، اور وہی پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی حالت ہے، مسلم حکمرانوں کی وہی حالت ہے، مسلم حکومتوں کی وہی حالت ہے کہ کسی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔
لیکن نبی جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے صرف نہیں بتاتا، پرابلم نہیں بتاتا، اس کے ساتھ اس کا سولوشن بھی بتاتا، اس کا حل بھی بتاتا، اور اس مرض کی جو روگ جو ہے، وہ بیماری جو آئی ہے، تو وہ اس کی بیماری، اصل بیماری کیا ہے، کس وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، اس کو بھی بتاتا ہے، اس بیماری کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بل انتم کثیرون، بل انتم یومئذ کثیرون، بلکہ تم لوگ اس دن بہت زیادہ تعداد میں ہوگی، لیکن تمہاری قیمت یہ ہوگی کہ جس طرح سے سیلاب میں بہنے والا کوڑا کباڑا ہوتا ہے، کہ ویسے ہی بے قیمت تم ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو بالکل مسئلہ ہے، اور یہ پرابلم ہے جس کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتا دیا، آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بیماری، یہ پرابلم جو ہے کیوں آئے گا، کس لیے آئے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا، اتنی بے قیمت تم اس لیے ہو جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور تمہارا روب جو ہے وہ نکال دے، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے، یعنی تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ یہ وہن بزدلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ بس ذرا سا بات میں جو ہے گرم ہو کے جو ہے لڑنے بھیڑنے لگ جائے، بہادر بن گئے، یہ بہادری۔ اور بزدلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی موقع پر جو ہے آدمی کسی چیز کو برداشت کر لیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا، یہ بزدلی ہے، نہیں۔ بزدلی اور بہادری کا مطلب بھی جو ہے حضور سے ہمیں پوچھنا پڑے گا، شریعت سے پوچھنا پڑے گا، قرآن و حدیث سے معلوم کرنا پڑے گا، بزدلی کسے کہتے ہیں اور بہادری کسے کہتے ہیں، شجاعت کسے کہتے ہیں، یہ بھی وہیں سے معلوم کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ یہ وہن کیا چیز ہے؟ کس چیز کو وہن کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کے نزدیک جو ہے وہن، جس کو ہم بزدلی کا جو ہے اس کا ترجمہ کر لیں تو یہ وہن جو ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان ہو کر جو ہے وہ بزدل ہو اور ان کے دل کے اندر جو ہے وہن ہو۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ما الوہن، وہن کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بتا دیا کھول کر کہ دیکھو یہ وہن جو پیدا ہوگا تمہارے دل کے اندر، تمہاری ہیبت اور تمہارا روب، تمہارا دبدبا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، اور تمہارے اندر جو ہے یہ وہن آ جائے گا۔ یہ کس لیے آئے گا؟ اس بیماری کی بھی نشاندہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہن کس کو کہتے ہیں سن لو، یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور دوسرے نمبر پر کراہیت الموت، موت کو ناپسند سمجھنا۔ یہ دو باتیں تمہارے اندر جب آ جائے گی تو وہی ہے وہن، اور جب وہن آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا روب دشمنوں سے ختم ہو گیا، اور جب تمہارا روب دشمنوں سے ختم ہو گیا، دشمنوں کے دلوں سے جو ہے تمہاری دھاک جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر تمہاری قیمت سیلاب کے کوڑے کباڑے کے جیسے ہو جائے گی۔ بھائیو اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حالات اور یعنی فیوچر میں آنے والے پیش آنے والی حالت جو ہے اس کو بھی بیان کر دیا، جو آج ہماری حالت ہے اور کس طرح سے حالت ہے وہ بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دشمنوں سے جو ہے دشمنوں کے دلوں سے روب نکل جائے گا۔ تو وہ بھی جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں جو مسلمانوں کی ایک دھاک تھی، ایک روب تھا اور ایک وقار تھا ان کا، وہ چیز جو ہے ان کے غیروں کے دلوں سے نکل گئی، اس لیے ہم بے قیمت ہو گئے۔ اور یہ کس لیے آیا؟ اس بیماری کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اصل بیماری کا سبب جو پیدا ہوا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور دوسری چیز موت سے نفرت یا موت کو ناپسند سمجھنا۔ تو یہ دو بیماری اگر دور ہو جائے، دنیا کی محبت
اس کی پوزیشن کیا ہے، دنیا کی محبت کا کیا مطلب اور دنیا کی محبت کا نہ ہونا کا کیا مطلب. دنیا میں رہ کر آدمی دنیا سے محبت نہ کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی کیسے کریں. تو بھائی دنیا میں جب رہتے ہیں تو پھر دنیا سے محبت نہیں ہوگی، ایک دم سے بالکل محبت نہیں ہوگی، اس کا کیا مطلب. اور اسی طرح سے موت جب آتی ہے تو بھائی دوسرے کو دیکھتے ہیں مرتے ہوئے، ہر آدمی جو ہے فطری طور پر اس کو جو ہے موت ذرا اچھا نہیں لگتا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جیے. تو اسلام جو ہے اس سلسلے میں کیا موقف اختیار کرتا ہے. دنیا کی محبت کا آ جانا جو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری بزدلی کا سبب ہے، ہمارے اندر وہن کا سبب ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ موت سے نفرت کرنا یہ جو ہے ہماری بزدلی کا سبب ہے. تو یہ کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے کہ جو نہ آئے ہمارے اندر. اور کیا کہتے ہیں کہ موت کو ناپسند سمجھنا، یا موت کو ہم ناپسند نہ سمجھیں بلکہ موت کو پسند کریں یا کیا کریں، یہ کیا بات ہے بھائی. اس کو جو ہے علماء کرام سے آپ حضرات جو ہے میری درخواست ہے کہ وہ علماء کرام سے آپ پوچھیں کہ بھائی حب الدنیا جو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیماری کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے، تو بھائی دنیا کی محبت کا نہ ہونا کیا مطلب، اور موت سے نفرت نہ ہو یہ کیسے ہوگا. یہ ذرا علماء کرام سے معلوم کر لیں. میں تو آج جو ہے اس مجلس میں اتنی تک جو ہے یہیں تک پہنچا، یعنی بیماری بتا دیا اور پرابلم ہم نے بتا دیا، اور اس کا حل جو ہے وہ بتا نہیں سکا. وہ حل جو ہے اسی چیز کے اندر جو ہے دو بات کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اس لیے جو ہے تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تم بے قیمت ہو جاؤ گے. دنیا کے اندر جو ہے تمہیں دسترخوان میں سجے ہوئے کھانوں کے طرح سے لوٹ کھسوٹ کر کے لوگ کھائیں گے اور تم بالکل بے قیمت ہو کر رہ جاؤ گے. تو یہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، یہ جو بیماری، یہ جو چیز ہمارے اندر آ جائے گی، اس کی وجہ سے یہ ہوگا. تو بھائی یہ کیا چیز ہے، آپ علماء کرام سے جو ہے معلوم کر لیں. اللہ نے اگر موقع دیا تو کبھی پھر اس موضوع پر جو ہے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. ابھی تو میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے بھائی مجھے جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان مہمانوں کا بھی احترام کرنا ہے، اور انہی کی بات سننے کے لیے آپ حضرات بھی آئے ہیں. میں تو گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے، مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میں یہیں پر بات ختم کر دیتا ہوں. یعنی میں نے پرابلم بتا دیا اور اس کا حل جو ہے وہ آپ علماء کرام سے پوچھ لیں، بعد میں پوچھ لیں گے. کوئی ضروری نہیں کہ یہاں پر جو ہے اسٹیج میں آ کر پوچھیں کہ بھائی امام صاحب نے ایسا کہا ہے تو آپ اسی پر بیان کیجئے. نہیں ایسا مت کرنا بھائی. آپ جو ہے اور دیکھیے مشکل ہمارا یہ ہے نا کہ ہم جو ہے دیندار تھوڑے بہت جو بننا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بس مسجد میں نماز پڑھ لیا اور کیا کہتے ہیں کہ 3 دن 10 دن جماعت وغیرہ میں چلے گئے، بس ہم ایک دم پکے نمازی بن گئے، ایک دم اللہ والے بن گئے. اب ہمارے پاس تو ہے جبرائیل امین جو ہے وہی لے کر آ جائیں گے. اور بہت سے ہم کو تو تعجب ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں میں خواب میں یہ دیکھا. ارے بھائی ابھی کیا تم نے کیا ہی ہے، اسی میں تم کو خواب بھی نظر آنے لگا اور اس کا تعبیر بھی پوچھ رہے ہو کہ یہ ایسا خواب دیکھا. یعنی مطلب یہ بتانے کا کہ میں تو بہت کچھ پہنچ گیا ہوں. بھائیو اور دوستو، دین آسان ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر محنت کے ہی حاصل ہو جائے. دین کو سیکھنے کے لیے، دنیا کی تمام چیزیں معلوم کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب کے پاس چلے جائیں. یوٹیوب پہ دیکھ لیا، کسی نے کوئی بیان دے دیا بہت اچھا، دیکھنے میں خوبصورت آیا جو ہے داڑھی اور امامہ صافہ والا آدمی، بڑے لچھے دار انداز میں بڑے صحیح اس میں بول رہا ہے. اس کو دیکھا کہ بالکل یہ تو سب سے بڑے مولانا ہیں. ارے وہ مولانا کون ہے، مولانا ہے کہ نہیں ہے، ان کا کیا کہتے ہیں کہ ان کی علمی لیاقت کیا ہے، ان کا کیا یہ ہے، وہ سب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اسی سے سیکھ لیں گے. یا نہیں تو پھر دوسرے لوگوں کو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ایک آدمی حج پر جا رہے تھے، ان کو جو ہے لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ سن لو، سیکھ لو، یہ کر لو. تو بولے کہ ہاں بتائیے یہیں پر. ارے بھائی سیکھنا اگر ہے تو موقع نکالو، صحیح ڈھنگ سے سیکھو. تو اتنا کہاں موقع ہے. تو بولے کہ بھائی وہ ٹریننگ جو ہوتا ہے اس میں جا کے شامل ہو. نہیں گئے. تو پوچھا کہ کیسے کرو گے حج. ارے بھائی لوگ رہیں گے نا بھائی، ان کا دیکھا دیکھی کر لو. تو وہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بغیر تیاری کے جو ہے ہم دیندار بننا چاہتے ہیں. تو بھائیو اور دوستو، میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین بھائی آسان ضرور ہے لیکن آپ آسانی
سے سیکھنے کے لیے جو ہے ان کے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا، ان سے معلوم کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا. دل کے اندر طلب اور تڑپ ہونی چاہیے. دل کے اندر طلب نہیں، دیکھا دیکھی کر لیں گے، وہ جیسا کر رہا ہم بھی کر لیں گے، دیندار بن جائیں گے، لوگ ہم کو سمجھ لیں گے کہ بھائی یہ تو پہلے دوسرا تھا، ابھی تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے، یہ بہت اچھا بن گیا ہے، بس اتنا میرے لیے کافی ہے. تو بھائی اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. تو میں آپ سے میں آپ کو یہی مشورہ دے کر جو ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، اس کا کیا مطلب ہے، اور شریعت میں جو ہے دنیا کی محبت کس حد تک کرنا چاہیے، اور موت سے نفرت اگر دل ہمارا نہیں چاہتا ہے، موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ دین اسلام میں اللہ اور رسول کے نزدیک وہ کیا چاہتے ہیں، یہ جو ہے آپ حضرات علماء سے معلوم کریں، بزرگان دین سے معلوم کریں. اور میں اسی بات پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے اندر کچھ شوق پیدا ہوا ہوگا، اور دین کو سیکھنے کی، دینی بات کو سیکھنے کے لیے جو ہے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہاں مجھے آگے بڑھنا ہے اور سیکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.